السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو زمر ولاگ، جہاں پہ ہر ریسیپی نیت اور محبت سے بنتی ہے۔ تو آج میں ایک ایسی چھپی ہوئی حلوے کی ریسیپی بتانے لگی ہوں جو کہ یوٹیوب پہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور 99% لوگ یہ حلوہ بنانے میں غلطی کر جاتے ہیں اور ان کا حلوہ اچھا نہیں بنتا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کدو کے حلوے کا ایک صحیح طریقہ بتانے لگی ہوں۔ اس حلوے میں ہے صرف 4 بیسک چیزیں جس سے آپ کا حلوہ بالکل پرفیکٹ اور زبردست بن کر تیار ہوگا۔ یہ مت سوچنا کہ یہ ایک یوزول ریسیپی ہے، اینڈ تک دیکھنا تاکہ کوئی بھی پارٹ مس نہ ہو جائے۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ کدو کا حلوہ پسند نہیں کرتے، لیکن جب میں نے اس کو ایک دفعہ بنایا اور لٹرلی اس کا ٹیسٹ اتنے مزے کا تھا، تو ایک دفعہ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا۔ تو کدو کا حلوہ بنانے کے لیے آف کورس ہمیں سب سے پہلے کدو چاہیے ہوگا۔ تو یہاں پہ ماما نے لا کے دیا تھا یہ یلو کلر کا کدو، پمپکن یعنی، اور اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے گرین کا بنایا تھا، تو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم یلو کدو کا بناتے ہیں۔ تو اب میں کرنے لگی ہوں کدو کا ہارٹ آپریشن۔ تو اس کو میں نے بیچ سے کٹ کر لیا ہے۔ اب آرام سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا آپریشن کیسے ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کو سائڈوں میں کٹ لگا کے اس کے اندر سے جو سیکریٹس چیزیں ہیں نا وہ آپ نے نکال لینے ہیں۔ کدو کے اندر آف کورس بیج ہی ہوں گے، کوئی سونا تو نکل نہیں آئے گا، تو آپ نے اس کو آرام سے سائڈوں میں ایسے کٹ لگانا ہے، اور جتنے بھی بیج ہوں گے کدو کے اندر وہ آپ نے سارے نکال لینے ہیں، کیونکہ ان بیجوں کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کدو کے اندر جو اس کے سیکریٹس تھے وہ میں نے نکال لیے ہیں، اور اس کو اب ہم سائڈ میں رکھیں گے۔ اب کدو کو ہم نے کاٹ لینا ہے، پیسز کر لینا ہے، اور اس کو چھیل لینا ہے۔ اس کے جتنے بھی چھلکے ہیں نا اس کو آپ چھیل لیں گے۔ تو کدو کے چھلکے اتارتے وقت میں نے ایک پوئٹری یعنی شعر جو ہے وہ میں نے تیار کیا تھا، تو میں سوچ رہی ہوں کہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو وہ شعر یہ ہے کہ صدیوں پرانی ایک میٹھی کہانی، صدیوں پرانی ایک میٹھی کہانی، نانی کے کچن سے چلی یہ نشانی۔ کدو کا چھلکا ہاتھوں سے اتارا، کدو کا چھلکا ہاتھوں سے اتارا، بنے گا حلوہ ذائقے کا ستارہ۔ تو یہ میں نے بس شعر تیار کیا تھا، تو آپ لوگوں نے مجھے اب کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا۔ تو شعر کے چکر میں بھول ہی گئی کہ میں کدو کے حلوے کی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو کدو کا حلوہ اس کے سارے چھلکے جو تھے نا وہ میں نے اتار لیے تھے کدو کے۔ اب اس کو ہم نے گریٹ کر لینا ہے۔ کدو کو لگا ہوگا کہ اب تو اس کا شیر شروع ہو گیا، اب تو میں بچ جاؤں گا، لیکن نہیں، کدو کے حلوے کے لیے گریٹ کرنا تو ضروری ہے نا بس۔ اور یہ گریٹنگ والا کام تھوڑا سا پیشنس والا ہے، کیونکہ 1-2 پیس گریٹ کرنے کے بعد ہم تھک جاتے ہیں اور اس کو ہم جلدی کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں ہمارے ہاتھ جو ہے وہ بھی اندر چھیلا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آرام سے کرنا ہے۔ میں نے تو آدھا کرنے کے بعد باقی اپنے بہن سے کروا لیا تھا، تو آپ لوگ بھی کسی سے کروا لینا، تو یہ نہ ہو کہ جلدی کے چکروں میں آپ کا ہاتھ بھی اندر چھیلا جائے اور باقی جو حلوہ ہے وہ پینڈنگ میں رہ جائے۔ تو میرا سارا کدو کش ہو چکا تھا۔ اب میں نے ایک پین لے لیا، اس کے اندر 2 گلاس پانی کا ڈالا ہے، اور اب یہ سارا کدو ڈالیں گے، اور اس کو آپ نے ایک دفعہ مکس کر کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے ہلکی آنچ میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اور یہ دیکھیے 15 سے 20 منٹ کے بعد ہمارا کدو جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے۔ اس کو آپ نے ایک دفعہ ایسے مکس کرنا ہے۔ اب اس کی آگ تھوڑی سی تیز کر لینی ہے، اور اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے۔ اب اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً 2 گلاس بھر کے دودھ کا، اور یہ فل فیٹ ملک ہے۔ آپ کوئی بھی دودھ آپ یوز کر سکتے ہیں، جو بھی آپ دودھ یوز کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر 2 گلاس دودھ کا ڈال دیا ہے، اور کدو کو مل گیا اس کا اصلی ساتھی۔ جب تک میٹھے کے اندر ہم دودھ نہ ڈالیں تو اس کے اندر ٹیسٹ ہی نہیں آتا، تو اس کے اندر دودھ ڈال دیا ہے۔ اب اس کو ہم نے کوک کر لینا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے، اور اس کے اندر میں نے تقریباً 1/2 کپ کے برابر چینی کا ایڈ کیا ہے۔ اب اس کے اندر اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ میٹھا پسند کریں، زیادہ یا کم، آپ اس حساب سے اس کے اندر چینی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ چینی ڈالنے کے بعد اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ایسے مکس کریں گے، کوک کریں گے، اور اب آپ نے اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے پکا لینا ہے۔ اور یہ دیکھیے 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس کو سائڈ میں اتار لینا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ ایک کڑھائی لے لیا، اس کے اندر 1/2 کپ آئل ڈالا تھا، اور آئل گرم ہو چکا تھا۔ اب اس کے اندر بادام اور کاجو ڈال دیا ہے۔ اب اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے 2 سے 3 سیکنڈز کے لیے، کیونکہ آئل گرم تھا
2 سے 3 سیکنڈز فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے. زیادہ فرائی نہیں کرنا، نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے بادام اور کاجو بھی میری طرح ڈارک براؤن ہو جائے اور بعد میں آپ کو اپنی ماما سے ڈانٹ پڑے. میرے ساتھ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بادام اور کاجو جو ہے وہ اس کو اچھے سے بس فرائی ہونے کے بعد میں نے نکال لی ہوں. میں جب بھی بادام اور کاجو فرائی کرتی ہوں تو وہ زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں اور پھر مجھے اپنی ماما سے ڈانٹ پڑتی ہے. کوئی بات نہیں، یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جس آئل میں میں نے بادام اور کاجو کو فرائی کیا تھا اسی آئل کے اندر اپنا یہ حلوہ ڈالیں گے اور آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس میں جتنا بھی پانی ہے اور یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے اب یہ چولہا چینج کیوں کر لیا ہے. تو اندر جو ہے وہ کچن میں لائٹ چلی گئی تھی، فل اندھیرا ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں جب لائٹ آئے گی تب حلوے کو سٹارٹ کروں گی. لیکن میرا پورا گھر جو ہے نا وہ اس حلوے کو دیکھ رہا تھا کہ حلوہ کب بنے گا. تو میں نے سوچا کہ میں یہ باہر لے آتی ہوں. تو باہر میں نے سلنڈر میں چولہا وغیرہ لگا کے تو اس کو پکانا سٹارٹ کیا. اور یہاں پہ بارش بھی ہو رہی تھی تو لائٹ اس لیے چلی گئی تھی اور ساری ویڈیو میری اس نے خراب کر دی. تو کوئی بات نہیں، ہم باہر بھی کوک کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر میں نے اب چینی کو چیک کیا تھا، چینی مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی اور ڈال لی. اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا. اور اس کو اب میں نے کیا تھا تقریباً 35 منٹ تک ایسے بھونا تھا. اور لائٹ اب آ گئی تھی تو میں اس کو اندر لے آئی اور یہ دیکھیں یہ گاڑھا ہو گیا ہے، اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اور یہ اس کا کلر کتنا چینج ہو گیا ہے. آپ نے بھی اس کو تقریباً اتنا بھونا ہے. آپ اس کو جتنا بھونیں گے اتنا زیادہ اس کا فلیور ہوگا، ٹیسٹ ہوگا. جتنی محنت آپ کو لگے گی حلوے کو بھوننے میں اتنا ہی مزہ آئے گا اس حلوے کا. تو اب حلوے کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے کھویا. کھوئے کی جگہ آپ اس کے اندر برفی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور اب اس کو دم لگا دیں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے بالکل ہلکی آگ میں. تو 2 سے 3 منٹ کے بعد ہمارا حلوہ تیار ہے. اس کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی، لٹرلی اس کا فلیور بھی اتنے مزے کا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی.